تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل اللہ جو ہیں، اولیاء کاملین، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور دو چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے۔ یعنی قرآن لے لو، قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں، میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ، اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ تین چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ بھائی بہت زیادہ آوارہ گردی کرتا تھا، میں تو بیٹی نہیں دوں گا اس کو، کہا 4 لوگوں کو لے آؤ، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ 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 توبہ، ہو گئی توبہ۔ اس کے بعد اس کی بیٹی کو لینے کے لیے تم نے 4 لوگوں کے پاس توبہ کیا۔ میرے عزیزوں، اب توبہ کے اصول آپ سیکھ لو۔ اس نے توبہ کس کے لیے کیا؟ ایک خاتون کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کے لیے آ جاؤ، یہ آج تیرے نکاح میں ہے، کل پھیکی پڑ جائے گی، لیکن اللہ رب العزت تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ جیسے ہجرت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس کا ثواب بے حساب ہے۔ ہجرت کا مطلب ایک وطن چھوڑ کر کے دوسرے وطن گئے، جیسے مکہ چھوڑ کر کے صحابہ مدینے گئے تھے، کس کے لیے گئے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گئے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے نکلے، ان کی منگنی ہوئی تھی مدینے کی لڑکی سے، مدینے کی ایک لڑکی سے ان کی منگنی ہوئی تھی، وہ سفر کر کے آ گئے۔ انہوں نے سوچا شادی بھی ہو جائے گی، ہجرت بھی ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ہے، گھر کا گھر بھی ہے۔ شادی ان کی مدینے میں ہونی تھی، سسرال مدینے میں، اور مکہ سے ان کو ہجرت کرنے کا ثواب بھی لینا تھا، لیکن وہ ہجرت کر کے آئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، جس کی ہجرت جس غرض سے ہوئی اسی غرض میں مانی جائے گی۔ جو اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے اس کا ثواب بے حساب ہے، اور جو شادی کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ شادی کا ہی مانا جائے گا، یہ شادی کا۔ بعض لوگ ہجرت کر کے، مائیگریٹ کر کے دوسری کنٹریز میں آج گئے ہوئے ہیں، وہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس ہجرت کا ثواب نہیں ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی ہجرت کیا ہے تو اس کا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مثال کے طور پر برما کے لوگ جو ہجرت کی ہیں، ان کے اوپر آفتیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور ان کے اوپر دین تنگ کر دیا گیا تھا، اور وہ وہاں سے گھر چھوڑ کر کے ہجرت کر کے اگر کسی دارالاسلام میں گئے ہیں تو ان کو وہی ہجرت کا ثواب ہوگا جو صحابہ نے ہجرت کی تھی۔ یہ ثواب ہے کیونکہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کیے تھے۔ اس بات کو سمجھیں۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں توبہ کے متعلق۔ جو لوگ ایمان والوں کے ساتھ اٹھایا جانا اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سے پہلی چیز اپنی پرانی چیزوں سے، نفاق تھا یا کفر تھا یا بھیانک گناہ تھے،
پہلی چیز توبہ کرے، دوسری چیز اصلاح کرے، یعنی جو ڈیمیج ہوا تھا اس کو صحیح کرے۔ کیسے؟ نیکیوں سے، نمازوں سے، تسبیحات سے۔ نمبر 3، اللہ کی رسی کو پکڑ لے۔ یہ نہیں کہ خالی تو مسجد میں بیٹھ گیا اور یہ سوچا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں۔ بولتے ہیں نا بعض لوگ میرا دین کامل ہے، کسی پیر اس طرح کے جملے لوگ اپنے ماڈرنزم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کے قریب نہیں جانا چاہتے، اللہ والوں کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اگر تمہاری ضرورت نہیں تھی تو اللہ نہیں فرماتا کہ ان بندوں کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے، ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارو، ان کی تعلیمات میں اپنا وقت گزارو۔ نمبر 4 ہے اپنے دین کو خالص کر لینا، پیورٹی، یعنی توبہ کیا ہے تو کسی دنیاوی غرض سے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بزنس کے لیے اگر کوئی داڑھی رکھ لیا، اپنا دھندا چمکانے کے لیے اگر کوئی ٹوپی پہن لیا تو نہ اس داڑھی کا اسے ثواب ہے نہ اس ٹوپی کا اسے ثواب ہے، بلکہ وہ دھوکہ دڑی میں شامل ہے۔ ہاں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں بھی برکت دے اور اس عمل کا بھی اسے ثواب عطا کرے۔